ساتھ نماز پڑھیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ برابر والے کو تکلیف نہ پہنچے، تو اپنی یہ کوہنیاں ذرا اندر کی طرف سمیٹ لیں، لیکن یہ کلائی کو زمین سے ملائیں نہیں، اس کو اوپر رکھیں، کونی کو ذرا اپنی طرف رکھیں، اور کلائی کو زمین کے اوپر رکھنا مرد کے لیے منع ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن انسان کا سب سے پہلا نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی درست نکلیں گے، اور جس کی نماز خراب نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کرنے کی طرف توجہ دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں، دور خلافت میں تمام گورنروں کو، سرکاری کام پر مامور لوگوں کو یہ فرمان جاری کیا تھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محتم بشان کام نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ جو لوگ نماز کو صحیح پڑھیں گے، اس کا اہتمام کریں گے، تو امید ہے کہ وہ اپنے باقی کام بھی درست کریں گے، اور جو نماز ہی کو صحیح نہیں پڑھیں گے تو ان سے باقی کاموں کے درست ہونے کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں جب انسان نماز درست اور صحیح پڑھتا ہے تو ایسے مسلمان سے، نمازی سے شیطان ڈرتا ہے، تو وہ اس کو اور غلط کاموں میں ڈال نہیں سکتا۔ اور جب یہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یا نماز پڑھتا ہے لیکن درست نہیں پڑھتا، تو پھر شیطان اس کے دل میں بہت سے گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ مفہوم تقریباً قرآن پاک کی اس آیت کا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ مطلب اس کا بھی بنتا ہے کہ جو لوگ نماز صحیح پڑھتے ہیں تو برائی اور بے حیائی میں مبتلا کرنے والا شیطان ان سے ڈرتا ہے۔ جب وہ ان سے ڈرتا ہے تو ان کے قریب نہیں ہوتا۔ اب نماز کو درست کرنے کے لیے جو نماز کے اندر کے احکامات ہیں اور طریقہ ہے، اس کے ساتھ نماز سے باہر بھی چیزیں ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، چہرے کا قبلہ رخ ہونا، اور پھر بنیادی چیز یہ کہ اپنی غذا کو، اپنے لباس کو حلال رکھنا، کیونکہ جب انسان کی غذا حرام ہوتی ہے، لباس حرام پیسوں کا پہنا ہوتا ہے، نماز ویسے ہی قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی تو نماز کی خیر و برکات بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ ان تمام چیزوں کا جو بندہ نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو وہ نماز کے جو سمجھے کہ اس کے شرائط ہیں اور جو اس کے آداب ہیں اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کے لیے سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اب آج آپ دیکھیں کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ دین اسلام کی عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اللہ پاک نے بھی سب سے پہلے نماز فرض کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو لوگ آتے اور مسلمان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو نماز سکھاتے تھے۔ اور آج اتنا ہی شیطان نے ہمیں نماز کے ساتھ غیر سنجیدہ کر دیا۔ 99% لوگ تو وہ ہیں مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کہ ہماری کیا حالت بنی ہوئی ہے نماز کے مسائل سے نا واقف ہونے کی وجہ سے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رکوع اور سجود صحیح نہیں کرتا وہ نماز کا بدترین چور ہے۔ ایک بندہ جو قوما اور جلسہ صحیح نہیں کر رہا تھا، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو کہ جس سے جسم کی حرکت ختم ہو جائے، اسی طریقے سے دو سجدوں کے بیچ میں سیدھا بیٹھے جسم کی حرکت ختم ہو جائے۔ اب ایک بندہ بیٹھا ہے ابھی تک جسم ہل نہیں رہا ہوتا ہے، سجدے سے اٹھا ہے جسم فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، طرف کھڑا ہوا پوری طرح سیدھا کھڑا نہیں ہوا، جسم کی حرکت رکی نہیں ہے، فوراً آگے سجدے کے اندر جاتا ہے۔ ایسے بندے کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مسجد میں اور وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا جب نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا اور نماز کی حالت میں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 باتیں نماز کے بارے میں بتانی ہے جو مسئلے کے حوالے سے ہے کہ جس طرح یہ تقریباً سب نمازیوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ تو اس وقت تک ہم نیت نہیں باندھتے جب تک امام نیت نہیں باندھ لیتا۔ تو امام اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، اس کے بعد پیچھے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اگر ہم امام سے پہلے نیت باندھ لیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی آپ ملا لیں کہ یہی چیز ہے کہ اگر آپ امام سے پہلے سلام پھیر لیں گے پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس میں سلام پھیرنے میں بھی احتیاط کرے۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر کے فارغ ہو جائے پھر سلام پھیریں، ورنہ تو کم سے کم جب ایک طرف امام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی آواز بند ہو جائے پھر مقتدی السلام پھیرے۔ بالکل امام کے ساتھ میں بعض مرتبہ انسان پھر آگے نکل جاتا ہے، اور امام سے کسی بھی رکن میں آگے نکلنے والے پر حدیث میں سخت وعید آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ اس کا سر چہرہ اللہ گدھے کا بنا دے جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے۔ تو صرف یہ سجدہ مراد ہے، ہر رکن میں امام سے پہلے کرنے والی سخت وعید ہے۔ اس وجہ سے مسئلہ بھی ہے، باقی ویسے بھی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے انسان نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے مطابقت کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے احکامات کو ادا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ دوسرا ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ برابر والے کو تکلیف نہ پہنچے، تو اپنی یہ کونیاں ذرا اندر کی طرف سمیٹ لیں، لیکن یہ کلائی کو زمین سے ملائے نہیں، اس کو اوپر رکھیں، کونی کو ذرا اپنی طرف رکھیں، اور کلائی کو زمین کے اوپر رکھنا مرد کے لیے منع ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔